الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم 2 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 کہ جزم کیا ہے، اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے۔ نمبر 2 حروف مدہ کتنے ہیں اور ان کو پڑھنے کا انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جزم کیا چیز ہے۔ یہ چھوٹی سی دال آپ کو پہلی لائن کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی دال، اس دال جیسی شیپ کو جزم کہتے ہیں۔ بعض حضرات اس کو سکون بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس حرف کے اوپر بھی یہ علامت آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جزم کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ اس چھوٹی سی دال والی شیپ کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ اس کو پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک متحرک لیٹر ہوگا جس سے یہ ملا کر پڑھی جائے گی۔ اب وہ متحرک لیٹر، وہ متحرک حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ جیسے الف کے اوپر زبر، زیر اور پیش تینوں آ سکتی ہیں، اسی طرح جزم کو پڑھنے کے لیے کسی بھی حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو وہ اس سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قل، قاف کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر قاف کے اوپر پیش ہے، اور پیش آنے کی وجہ سے یہ ایک متحرک لیٹر ہے، متحرک حرف ہے، کیونکہ جس حرف کے اوپر بھی حرکت آتی ہے، وہ چاہے زبر ہو، زیر ہو، چاہے پیش ہو، اس کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قاف کے اوپر پیش آئی ہے تو یہ ایک متحرک حرف ہے۔ اور آگے جو لام آ رہا ہے اس کے اوپر یہ چھوٹی سی دال کی شیپ ہے۔ یہ چھوٹی سی دال کی جو شیپ ہے، اس کی وجہ سے یہ حرف ساکن ہے۔ اب ڈیفینیشن میں، تعریف میں ہم نے پڑھا کہ متحرک حرف سے ملا کر یہ علامت والا حرف، یہ ساکن حرف پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو یہاں پر اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے اس طرح، قاف لام پیش قل۔ تو یہ تھا انداز جزم کو پڑھنے کا، ساکن حرف کو پڑھنے کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ یہ صرف یہاں پر ہی 3 نہیں ہیں، بلکہ پورے قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا یہی رول ملے گا آپ کو کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ اب ان کو مدہ حروف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا، اسی لیے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی لمبا کر کے پڑھے جاتے ہیں، کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، دراز کر کر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد 3 ہے۔ پہلا حروف مدہ ہے الف مدہ، دوسرا ہے واو مدہ، اور تیسرا ہے یا مدہ۔ اب ان کی پہچان کیسے ہوگی کہ الف مدہ کون سا ہے، واو مدہ کون سا ہے اور یا مدہ کون سا ہے؟ یہاں پر اس سبق میں پہچان کرنا تو آسان ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں قرآن پاک کے اندر ان کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بھی ان کی پہچان کس طرح کریں گے، یہ آپ ابھی انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ ان کو پہچاننا کیسے ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ ایک تو ان کی سادی سی پہچان آپ کو اسی سبق کی لائن نمبر 1 کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ با کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، تو الف سے پہلے یہاں پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو یہ الف مدہ ہوا۔ اس کی سادی سی مثال آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ زبر کسی بھی حرف کے اوپر آ سکتی ہے، آپ نے الف سے پہلے صرف اور صرف زبر کو تلاش کرنا ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہے
تو تب الف مدہ ہوگا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ زبر باغ تا کے اوپر ہو، وہ جیم کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، ہا کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، قاف کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ اکیلی زبر اگر آ جاتی ہے کسی بھی حرف کے اوپر تو ہم اس کو لمبا نہیں کرتے، نہ اس کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے فوراً بعد الف آ جاتا ہے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے، کیونکہ نہ تو ہم حرکات کو لمبا کرتے ہیں اور نہ ہی ہم الف کو لمبا کرتے ہیں۔ الف کو پڑھنے کا انداز ہم نے سبق نمبر 1 میں سیکھا کہ نہ اس کو لمبا کرتے ہیں نہ اس کے اوپر جھٹکا دیتے ہیں، یعنی اس کی پروننسیشن ہوتی ہے الف، تو وہ الف ہی رہے گا پورے قرآن پاک کے اندر، وہ الف ہی رہے گا۔ اگر اس کے اوپر حرکت آتی ہے، اس کے اوپر زبر آتی ہے، یا اس کے نیچے زیر آتی ہے، یا اس کے اوپر پیش آتی ہے تو وہ حمزہ تو بن جائے گا لیکن لمبا نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھنا ہے الف سے پہلے کون سی حرکت ہے۔ اگر الف سے پہلے آپ کو زبر نظر آ جاتی ہے تو وہ ایٹومیٹکلی حروف مدہ الف مدہ بن جائے گا۔ تو الف مدہ کو پڑھنے کا انداز اس طرح سے ہوگا، با الف زبر با۔ اب اس کی اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سورۃ الناس سے۔ ناس کا لفظ ہی آپ لے لیں، قل اعوذ برب الناس، ہم اس کو ناس لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ اب آپ نے نہ تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس سے نون سے پہلے کیا ہے اور نون کے اوپر اور کون سی حرکت ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کو تشدید بھی نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود ہم اس کو الف مدہ کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر بھی ہے اور آگے الف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یہ خیال نہیں رکھنا کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے اور اس کے پہلے کون سا حرف ہے، یعنی نون سے پہلے کون سا حرف ہے اور الف کے بعد کون سا حرف ہے۔ ان دونوں چیزوں کا آپ نے کوئی خیال نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے ان کی پرواہ کرنی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف حروف مدہ کو پہچاننا ہے، تو الف سے پہلے زبر کو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ کو الف سے پہلے زبر نظر آ جاتی ہے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ اس کے بالکل نیچے دیکھ سکتے ہیں، من شر الوسواسل۔ اب وسواسل پہلا جو واو ہے اس کو میں نے لمبا نہیں کیا کیونکہ اس کے آگے الف نہیں ہے، حالانکہ اس واو کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن دوسرے واو کو میں لمبا کر رہا ہوں۔ کیونکہ اس کے اوپر زبر بھی ہے اور اس کے آگے الف بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں واو مدہ کی طرف۔ واو مدہ کی پہچان کیسے ہوگی اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ایک تو سادی سی مثال آپ کے سامنے اسی لائن نمبر 1 کے اندر موجود ہے، با واو پیش بو۔ اب یہاں پر بھی آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ حرف کون سا ہے، آپ نے حرف کے اوپر حرکت جو دیکھنی ہے وہ پیش دیکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ واو کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم آ گئی ہے اور اس سے پہلے پیش آ گئی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو واو مدہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ایک الف کے برابر ضرور بھی ضرور کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کی سادی سی مثال میں نے آپ کو لائن نمبر 1 کے اندر دے دی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو سورۃ الناس کے اندر سے بھی دکھاتا ہوں۔ قل اعوذ حمزہ کے بعد عین ہے اور عین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیش ہے، اور اس کے فوراً بعد اس کے ساتھ ملا ہوا واو ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم، یعنی سکون کی علامت۔ تو یہاں پر بھی واو مدہ ہوگا اور اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طرح ہم تعوذ میں اعوذ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی اس کو اعوذ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے عین سے پہلے کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ اس کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے الف کے اوپر،
تو نہ ہی آپ نے واو کے بعد کی پرواہ کرنی ہے کہ اس کے اوپر پیش آئی ہے۔ یہاں پر واو مدہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ عین کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے جو بالکل اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے تو ایٹومیٹکلی واو مدہ بن جائے گا اور اس کو ہم ایک الف کے برابر 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس کو قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ پڑھنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوگا، قل اعوذ۔ اب بالکل اس کے نیچے آتے ہیں، نیچے والی لائن میں، تو الذی یوسوس، اب یہاں پر واو بھی موجود ہے یوسوس کے اندر، اور یہاں پر واو سے پہلے پیش بھی موجود ہے، لیکن میں نے اس کو لمبا نہیں کیا، میں نے پڑھا یوسوس۔ کیوں اس کو لمبا نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پر واو سے پہلے پیش تو نظر آ رہی ہے لیکن واو ساکن نہیں ہے۔ تعریف کے مطابق یہ ورڈ مکمل طور پر پورا نہیں اتر رہا، اس لیے ہم اس کو واو مدہ نہیں کہیں گے اور اسی لیے ہم اس کو لمبا بھی نہیں کریں گے، یعنی کہ الذی یوسوس ایسے کر کے اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے الذی یوسوس۔ تو یہ تھی واو مدہ کی پہچان۔ اب دیکھتے ہیں کہ یا مدہ کی پہچان کیسے ہوگی اور اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہوگا۔ ایک تو سادی سی اس کی پہچان سبق نمبر 7 کے اندر جو آپ پہلی لائن دیکھ رہے ہیں، با یا زیر بی، ایک تو اس کی مثال یہ ہے، ایک بالکل سادی سی مثال۔ تو اس کی تعریف بھی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں پر یا مدہ ہوگا۔ آپ نے یہاں پر بھی اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرنا کہ یا ساکن سے پہلے کون سا حرف آ چکا ہے، آپ نے صرف اور صرف اس کے نیچے زیر کو تلاش کرنا ہے، اور اس کی شیپ بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ ایک بالکل سادی سی مثال دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ساکن ہے، یعنی کہ یا کے اوپر تو جزم آ گئی اور اس سے پیچھے زیر بھی آ گئی، اور اس کے پیچھے جو زیر آئی ہے وہ با کے نیچے ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ با ہی ہو، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے اور اس کے نیچے زیر کا آنا ضروری ہے۔ اس طرح ہم پہچانیں گے کہ یہ یا مدہ ہے اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 1 سیکنڈ کے برابر اپنی آواز کو لمبا کریں گے۔ اب آتے ہیں سورۃ الناس کے اندر، یہاں پر اس کی مثال کیسے آپ کو ملے گی؟ الذی، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الذی، تھوڑا سا میں نے اس کو لمبا کر کے پڑھا، الذی یوسوس نہیں پڑھا بلکہ الذی لمبا کر کے پڑھا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یا ساکن موجود ہے، یعنی یا اپنی ریئل شیپ کے اندر موجود ہے اور اس کے اوپر جزم بھی موجود ہے، اور اس سے پیچھے زال آیا ہوا ہے اور زال کے نیچے زیر ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا، اور اس کو ہم 1 الف یعنی 1 سیکنڈ کے برابر اپنی آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے، الذی۔ اسی طرح آپ سورۃ الکافرون کی آخری آیت کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا لکم دینکم ولی دین۔ یہاں پر 2 یا مدہ موجود ہیں، ان کی پہچان میں آپ کو کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ دینکم، اس لفظ کے اندر دال کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد فوراً یا ساکن موجود ہے۔ اب یا کی شیپ بالکل چینج ہے، یہاں پر تو شیپ کے اوپر نہیں جانا اور نہ ہی آپ نے پچھلے حرف کے اوپر جانا ہے، یہاں پر آپ نے علامات کے اندر غور کرنا ہے۔ اگر دال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ بن جائے گا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دال کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ساکن حرف کو ہم اپنے سے پہلے یعنی کہ ساکن حرف سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو حرکت تو کوئی بھی آ سکتی ہے، تو کیا ہم ہر دفعہ اس کو یا مدہ ہی کہیں گے؟ نہیں، بلکہ یا مدہ صرف اسی وقت ہوگا جب اس یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو دین، یہاں پر بھی
دال کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر بھی یا مدہ ہوگا اور اس کو بھی ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں پر صرف اور صرف یا مدہ کا رول آپ کو پڑھا رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو اس کے مزید رولز نہیں بتاؤں گا۔ جب ہم اگلے لیسنز کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کو قرآن پاک سے مثالیں ڈھونڈ کر آپ کو دوسرے رولز بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہاں پر اور بھی دوسرے رول اپلائی ہو رہے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر ایک ہی صرف رول کو بتایا گیا باقی رولز نہیں بتائے گئے۔ تو اس کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ میں یہاں پر حروف مدہ یعنی یا مدہ کی پہچان کروا رہا ہوں۔ اب والی دین، اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام کے نیچے تو زیر آ گئی ہے لیکن یا کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے۔ یا کے اوپر اگر یہاں پر بھی جزم ہوتی، یہاں پر والیہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام کے نیچے تو زیر ہے لیکن یا کے اوپر یہاں پر جزم نہیں ہے۔ اگر یہاں پر بھی یا کے اوپر جزم ہوتی تو یہ بھی یا مدہ ہوتا۔ تو اس طرح آپ کو پہچاننے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ نے صرف اور صرف علامت کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ یہاں پر علامات کون کون سی ہیں اور حروف مدہ کی پہچان اصل میں کیا ہے۔ الف سے پہلے آپ نے زبر کو تلاش کرنا ہے، نہیں دیکھنا کہ اس سے پہلے جو زبر آئی ہے وہ کس حرف کے اوپر ہے۔ واو ساکن سے پہلے آپ نے پیش کو تلاش کرنا ہے، آپ نے یہ بالکل نہیں دیکھنا کہ یہ جو پیش آئی ہے وہ کس حرف کے اوپر ہے، صرف اور صرف پیش کو تلاش کرنا ہے۔ اگر پیش آ جاتی ہے تو وہ واو مدہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے یا مدہ کی پہچان کرنی ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر کو دیکھنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر حرف کون سا ہے۔ اگر وہاں پر دال ہے، نون ہے، کاف ہے، یا ہے، اگر آپ نے یا ساکن سے پہلے دیکھ لیا ہے کہ زیر ہے تو وہ یا مدہ ہی ہوگا۔ تو یہ تھی حروف مدہ کی پہچان، اس کو پڑھنے کا انداز یعنی کہ ان کی ڈیفینیشنز اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے، یہ تمام کا تمام آپ کو سمجھا دیا گیا۔ اب پورے کا پورا سبق پڑھنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا اور قرآن پاک کے اندر آپ بھی اسی طرح حروف مدہ کو تلاش کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی حروف مدہ آئے اس کو آپ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ کو ایک لائن پڑھ کر بتا دیتا ہوں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ نے جیم اور حیم جو میں نے لاسٹ میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ یہ میں نے اس کو لمبا کیوں کیا ہے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اب اس کے آپ کو میں نے ہجے کر کے بھی بتا دیے اور ہجوں کے بغیر پڑھنا بھی آپ کو بتا دیا۔ اب جہاں پر حروف مستعلیہ آئیں گے ان کو موٹا کر کے پڑھیں، اور جو حروف حلقی آئیں ان کو حلق سے ادا کریں، یعنی حا اور عین کو، اور حروف مستعلیہ یعنی کہ جو 7 ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اینڈ قاف۔ اور جو حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں جیسے ذال ہے، جیسے ثا ہے، تو ان کو نرمی سے یہاں پر بھی ادا کریں۔ تو یہ آپ کا پورے کا پورا سبق 10 سے 15 منٹ کے اندر تیار ہو جائے گا، اور آپ کو قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی حروف مدہ کو تلاش کرنا ناممکن نہیں رہے گا۔
آپ آسانی سے حروف مدہ کو تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی پروننسیشن کو درست کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جزم اور حروف مدہ کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی۔ سبق نمبر 7 کی اسی طرح پریکٹس کیجئے اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کو تلاش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ حروف مدہ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اسی کے ساتھ دیجئے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، یعنی سبق نمبر 8 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔